بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن مجید اور اس کی تمام آیتیں شرف و کرامت کی حامل ہیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا والی آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ جب کچھ لوگ مل بیٹھ کر 1.25 مرتبہ اس آیت کا ورد کرتے ہیں تو بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ حضرت یونس کی مانگی گئی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ ہر پریشانی ختم ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا، اللہ راضی ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدیۃ الحق والصواب۔ آیت کریمہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کے اس حصے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کہتے ہیں اور اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آیت کریمہ کا مجری وظیفہ انبیاء کا کیا ہوا ہے۔ آپ بھی اسے مشکل اور ناممکن مقاصد کے حصول کے لیے کیجیے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اسم اعظم ہونے کے بارے میں کئی بزرگوں کی رائے ہے۔ کوئی بھی آفت اور مصیبت کے وقت پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کا ورد کیا تھا۔ آیت کریمہ کے نفل ناممکن مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور ہر مراد پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ کرامتی وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، جب مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، جادو جنات مایوس کر دیں تو 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیے اور نفل پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیے اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ یہ نفل دھیان اور توجہ سے پڑھیے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں یا اچھا روزگار چاہتے ہیں یا اچھی جگہ رشتہ چاہتے ہو، توبہ استغفار کی کثرت کیجیے اور 2 نفل آیت کریمہ کا پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، آمین۔ حاجت روائی کے لیے جمعہ کی رات کا خاص عمل پڑھیں۔ اگر کوئی ایسی جائز حاجت جس کی جلدی پوری ہونے کی خواہش رکھتے ہو، جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کوشش و جدوجہد کر رہے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے۔ پیارے دوستو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 111 مرتبہ آیت کریمہ نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھیے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگیے۔ بفضل ربی بہت جلد آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔